بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الاقرار کا آخری درس، یعنی آج یہ درس مکمل ہوگا، اور اس میں ایک اور ضابطہ اور ضابطے سے استثنائی مسئلہ۔ تو دیکھیے ضابطہ کیا ہے۔ جہالت المقری تمنع صحت الاقرار۔ مقر کی جہالت یعنی مقر مجہول ہو، یہ اقرار کی صحت کے معنی ہے۔ یعنی مقر پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، تو آخر ذمہ آئے گا کس پر؟ اس لیے مقر تو متعین ہونا چاہیے، جو اقرار کر رہا ہے وہ کسی چیز کا ذمہ اپنے اوپر لے رہا ہے، وہی متعین نہیں تو آخر دے گا کون، ادا کرے گا کون؟ تو مقر مجہول ہو تو اقرار ہی باطل ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا جہالت المقری تمنع صحت الاقرار۔ اب استثناء دیکھیے، الا فی مسئلہ، مگر ایک مسئلے میں، اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ اسی کی تفسیر کہہ رہے، ما اذا قال لک علی احدنا 1000 درہم، یہ استثنائی مسئلہ ہے۔ وجمع بین نفسہ وعبدہ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ تمہارے میں، ہم دونوں میں سے کسی ایک پر 1000 درہم ہیں، ہم دونوں میں، ہم میں سے کسی ایک پر تمہارے 1000 درہم ہیں، یہ اقرار تو کر لیا۔ واو حالیہ ہے، وجمع بین نفسہ وعبدہ، درا حالے کے اپنے آپ اور اپنے غلام کو جمع کیا۔ احدنا، یہ تو ایک گروہ ساتھ میں ہو تب بھی کہہ سکتا ہے، 2-4 آدمی ساتھ میں ہو تب بھی کہہ سکتا ہے، اپنے گھر والوں کی طرف بھی منسوب کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں جو اس نے کہا کہ میں اور میرا غلام، نفسی و عبدی، کچھ اس طرح سے کہا کہ تمہارے لیے ہم میں سے کسی ایک پر، میں اور میرے غلام، ہم میں سے کسی ایک پر 1000 درہم ہے، اس طرح سے اگر اقرار کیا تو یہ اقرار درست ہوگا۔ دیکھیے استثناء ہے، ضابطہ یہ ہے کہ مقر مجہول تو اقرار باطل، استثناء یہ ہے کہ یہ صورت ہے کہ مقر مجہول پھر بھی اقرار صحیح، کہ اس نے کہا کہ میں اور میرے غلام، میں اور میرا غلام، ہم میں سے کسی پر تمہارا 1000 درہم، تو یہ اقرار صحیح۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقرار کیسے صحیح ہو گیا؟ کیونکہ اس نے اپنے ساتھ غلام کو ملایا نا، تو غلام تو مالی معاملات میں یہی ہوتا ہے، غلام کا معاملہ کہ جو کچھ غلام کے ذمے آئے گا وہ سب کے سب آقا کے ذمے ہوگا، اور غلام اگر کسی چیز کا مالک ہوا تو وہ سب کے سب آقا کا ہو جائے گا۔ تو غلام محض مملوک اور مال ہے جی، غلام کے ذمے کچھ آئے وہ بھی آقا کے ذمے جائے گا، غلام کی ملکیت میں کچھ آئے وہ بھی آقا کی ملکیت۔ تو اس لیے اگرچہ اس نے کہہ دیا میں اور میرا غلام، لیکن اس کو یوں لیں گے کہ غلام کے ذمے جو آئے گا وہ آقا ہی کے ذمے تو گیا، تو یہ کہاں سے کوئی مقر مجہول رہ گیا؟ غلام کو بیان کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا۔ اس وجہ سے یہاں اگرچہ اس نے تردید کی کہ میں اور میرا غلام ہم میں سے کسی ایک پر، لیکن یہ اقرار مردد نہیں قرار پائیں گے، قرار پائے گا، بلکہ اقرار معین ہوگا۔ اب دیکھیے استثناء بعد الاستثناء، الا فی مسئلہ کہہ کر کے ضابطے سے استثناء کیا، اور اب یہاں پر اس استثناء سے استثناء کر رہے ہیں، مگر 2 مسئلے ایسے ہیں کہ فلا یصح، ان 2 مسئلوں میں اقرار درست نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے بات کیا بنی، کہ یہ ہو گیا ضابطہ لا یصح والا، اور یہ ہو گیا استثناء
اس کا مطلب یصح ہو، اور پھر استثناء سے استثناء، یہ پھر ہو گیا لا یصح ہو. تو یہ لا یصح ہو استثناء سے جو استثناء ہے اس کو کیوں نہیں فرع قرار دیں جی؟ لیکن اس سے پہلے اس کی وضاحت، اس کا مطلب سمجھیے. الا فی مسالتین، مگر دو مسئلوں میں. فلا یصح، یہ جملہ یوں ہے، الا فی مسالتین فلا یصح، اے فلا یصح الاقرار. اور ان یکون العبد مدیونا او مکاتبا، یہ بدل ہے الا فی مسالتین کا، مسالتین سے بدل ہے. یہ نہ سمجھے کہ فلا یصح فعل اور ان یکون العبد فاعل، نہیں نہیں. فلا یصح کی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اور وہ راجع ہے وہی اقرار کی طرف جو پہلے گزر چکا. یعنی دو مسئلے ہیں کہ ان میں اقرار درست نہیں ہے. وہ دو مسئلے کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ غلام جس کو اس نے ملایا ہے اپنے ساتھ، وہ غلام مدیون ہو یا مکاتب ہو. یہ دو مسئلے ہو گئے. پہلا مسئلہ یہ ہو گیا کہ غلام مدیون، اور دوسرا کیا ہے؟ غلام مکاتب ہو. تو غلام ہے اسی کا، لیکن پہلے سے وہ مدیون چلا رہا ہے، کسی کا قرض اس کے ذمہ ہے. اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ معزون کر دیا تھا اس نے، اور اس نے کاروبار کیا، تجارت کی، اور اس کے ذمہ دین آ گیا، یا پھر مکاتب بنا دیا تھا. تو جب غلام معزون ہو کر کے مدیون ہو جائے، یا پھر غلام کو مکاتب بنا دے، تو اس کی اپنی ایک الگ شناخت اور الگ شخصیت ہو جاتی ہے. جو کچھ اسے ملے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، جو کچھ اس کے ذمہ آئے اسی کو ادا کرنا ہے، مولا کے ذمہ نہیں جائے گا. تو اب دو الگ الگ شخصیتیں ہو گئیں، اور جب دو الگ الگ شخصیتیں ہو گئیں تو اب یہ کہے گا کہ میں اور میرے غلام، ہم دونوں میں سے کسی ایک پر تمہارا 1000 درم. تو پھر وہی بات ہو گئی یہاں پر، تو واقعتاً مقر مجہول ہو گیا، کیونکہ غلام کی ذمہ داری الگ ہو گئی، آقا کی ذمہ داری الگ ہو گئی، جبکہ غلام مدیون یا مکاتب ہو. تو یہاں پر یہ اقرار درست نہیں ہوگا. قضا فی الملتقط، ملتقط میں ایسا ہی ہے. اب دیکھیے، میں نے یہاں کہا تھا کہ الا فی مسالتین فلا یصح، یہ استثناء سے استثناء ہے. اس کو کیوں استثناء سے استثناء قرار دیا؟ کیوں نہ اس کو اصل ضابطے کی فرع قرار دیتے؟ اس لیے کہ یہ استثناء جو ہے وہ استثناء سے استثناء یوں ہے کہ مسئلہ وہی ہے جو بطور استثناء پیش کیا، کہ اگر کوئی شخص اقرار کرے اپنے اور غلام کو جمع کر کے کہ ہم میں سے کسی ایک پر تمہارے 1000 درم، اور پھر اسی سے استثناء کیا کہ اسی صورت میں کہ اپنے اور غلام کو جمع کر کے استثناء اقرار کرے کسی ایک پر، جبکہ غلام مدیون ہو یا مکاتب ہو. اس لیے یہ فرع نہیں ہے بلکہ استثناء سے استثناء ہی ہے. چلیے یہ بات مکمل ہو گئی. اگلا ضابطہ دیکھیے، فرماتے ہیں الاقرار بالمجہول صحیح. مجہول کا اقرار صحیح ہے. اب یہ دیکھ لیجئے، اوپر آپ نے پڑھا کہ مقر مجہول ہو تو اقرار صحیح نہیں ہے، لیکن مقر بھی مجہول ہو تو اقرار صحیح ہے. یعنی جس بات کا اقرار کریں گے آپ وہ مجہول ہو تو اقرار صحیح ہے. تو اس میں یعنی جس بات کا اقرار کر رہے ہیں وہی پتہ نہیں ہے تو کیسے صحیح ہے؟ وہ اس طور پر کہ ادائیگی مقصود ہے نا، کہ وہ بندہ ادا کرے تو اسی سے پوچھ لیا جائے گا کہ تم نے کس بات کا اقرار کیا، بتاؤ. مقر نے کہہ دیا کہ تمہارے میرے ذمے کچھ ہے، مجہول ہو گیا مقر بھی. یا تمہارے روپے میرے ذمے آتے ہیں، اب نہیں بتا رہا کتنے روپے. تمہارا میرے ذمے کچھ دین ہے، اس طرح سے کچھ اور شیء وغیرہ کہہ کر کے متعین نہیں کیا تو مجہول تو ہو گیا. تو مقر بھی جب مجہول ہو تو اقرار درست ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مقر اس کی وضاحت کرے اور بتائے کہ کتنا تمہارے ذمے ہے، اتنا ادائیگی اس کے ذمہ واجب ہو جائے. تو اس لیے یہ ضابطہ ہوا کہ مجہول کی کا اقرار درست ہے. اب یہاں استثناء دیکھیے، الا اذا قال علی، نہیں علی نہیں ہے، یہ علی عبد، علی عبد او دار، مگر جب کہ یوں بولے کہ میرے اوپر ایک غلام یا ایک گھر ہے.
یعنی تمہارے لیے میرے اوپر ایک غلام یا ایک گھر ہے، یعنی ایک غلام میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں دے دوں، یا ایک گھر ہے کہ میں تمہیں دے دوں۔ فرماتے ہیں یہ اقرار درست نہیں ہے، یہ اقرار درست نہیں، کما فی البزازیہ، جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں ہے۔ اور اس کو آگے انہوں نے کہا ثم قال علیہ من شاتن الی بقرہ، یہ شارتن نہیں ہے، شاتن، علیہ من شاتن الی بقرہ، کہ میرے اوپر ایک بکری سے لے کر کے ایک گائے تک۔ اچھا یہ بھی عجیب حال ہے کہ دو کے درمیان نہیں بول رہے ہیں، دو کو کے درمیان تردید نہیں کر رہے ہیں، دو کے درمیان والی چیز بتا رہے ہیں، بکری سے گائے کے درمیان۔ تو بکری سے گائے کے درمیان کون سا جانور ہے؟ مجہول ہو گیا۔ تو اس میں بھی کہہ رہے ہیں لا یلزمہ شیء، جی کچھ بھی اس کے ذمہ لازم نہیں آئے گا، سواء کان بعینہ او لا، عام ازی کی وہ معین طور پر یہ بات کہے یا غیر معین طور پہ بات کہے، یعنی وہاں بکری اور گائے موجود تھے دونوں کے دونوں، اور ان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ یہ بکری سے لے کر کے اس گائے تک، جب یہاں سے لے کر یہاں تک کہہ دیا تو اس کو تو متعین نہیں کیا۔ تو اگرچہ یہ دونوں متعین ہو مگر پھر بھی یہاں سے یہاں تک بول دیا، تو درمیان والی کیفیت جو ہے وہ تو بڑا فرق ہے، بکری کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے اور گائے کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، اس کی سائز بہت الگ ہے، تو اس لیے درمیانی جو ہے وہ پوزیشن واضح نہیں ہے، تو یہ اقرار بالمجہول ہو گیا، یہ اقرار درست نہیں ہے، کچھ لازم نہیں آئے گا۔ اور اوپر جو کہا میرے اوپر غلام یا گھر، وہاں بھی بات یہی ہوگی کہ غلام الگ چیز ہے، جنسی الگ ہے، بالکل گھر جنسی الگ ہے، تو یہ اقرار مجہول ہو گیا اور یہ اقرار درست نہیں ہے۔ اور دیکھیے اذا، اچھا اوپر چونکہ ضابطہ بیان کیا تھا انہوں نے اور استثناء بھی مکمل ہو گیا، ضابطہ یہ تھا کہ مجہول کا اقرار درست ہے، یہ ضابطہ مجہول کا اقرار درست ہے، تو میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ جب مجہول کا اقرار کرے گا تو ادا کیا کرے گا؟ مقر اس کی وضاحت کرے گا کہ کیا میری مراد کیا ہے۔ چلیے دیکھیے، کہتے ہیں اذا اقر بمجہول لزمہ بیانہ، جب کسی مجہول کا اقرار کرے گا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بیان کرے کہ میری مراد کیا ہے، جی وہ خود بیان کرے کہ میری مراد، جیسے کہہ دیا کہ میرے ذمے تمہارے لیے کچھ ہیں یا کچھ روپے ہیں، تو وہی بیان کرے گا کتنے روپے۔ الا اذا قال لا ادری علی لہ سدس ام ربع، مگر یہ کہ اگر یوں کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اوپر اس کے لیے سدس ہے یا ربع ہیں، یعنی چھٹا حصہ ہے، 1/6 ہے یا 1/4 چوتھائی حصہ کتنا ہے مجھے پتا نہیں، فإنه يلزمه العقل كما في البزازیہ، ایسی صورت میں بیان لازم نہیں ہے کہ وہ کہے کہ سدس میری مراد ہے یا ربع میری مراد ہے، بلکہ عقل لازم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ کچھ ہے، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ سدس ہے یا ربع ہے، تو ربع اس کے ذمے نہیں، سدس عقل تو سدس ہے نا، 1/6 اتنا لازم ہو جائے گا۔ چلیے یہ بات بھی ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں اذا تعدد الاقرار بموضعین لزمہ الشیئان، یہ بھی ایک ضابطہ کہ جب دو جگہوں کا اقرار متعدد ہو، اقرار متعدد ہو جائے دو مقر بہی کے تعلق سے، تو لزمہ الشیئان، تو دو چیزیں لازم آ جاتی ہیں، الا فی الاقرار بالقتل، مگر جبکہ قتل کا اقرار ہو تو وہاں دو کا قصاص یا دو کی دیت لازم نہیں آئے گی۔ تو یہ ضابطہ ہو گیا کہ جب اقرار دو جگہوں سے متعلق ہو تو دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، دو اقرار مانتے ہیں۔ اور استثناء کی مثال دے رہے ہیں یہاں پہ، یہ استثناء ہے کہ لو قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وکان له ابنان،
کہ اگر مقر نے کہا کہ میں نے فلاں کے بیٹے کو قتل کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ میں نے فلاں، اسی بندے کو کہا، یعنی کہا زید کے بیٹے کو قتل کیا، پھر کہا زید کے بیٹے کو قتل کیا، اور زید کے واقعتاً 2 بیٹے تھے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں الگ الگ مراد لیا انہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں اس اقرار سے قصاص یا دیت لازم آئے، لیکن تعدد نہیں ہوگا، تعدد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اقرار واضح وہ اقرار ہے جس میں کوئی شائبہ نہ ہو. اور یہاں تو ہو سکتا ہے دوبارہ اس نے قتل تو ابن فلانی نے کہا، وہ اسی کی تاکید کے لیے کہا یا اسی کی تفسیر کے لیے کہا. پہلے جو کہا کہ میں نے زید کے ایک بیٹے کو قتل کیا، اور پھر جو کہا کہ زید کے ایک بیٹے کو قتل کیا، اسی کی توضیح یا تاکید کے لیے ہے، نہ کہ تاسیس کے لیے ہے. جی، تو اس لیے اس دوسرے والے اقرار کو علیحدہ اقرار نہیں مانیں گے، بلکہ پہلے والے اقرار کی توضیح یا تاکید یا تفسیر مان لیں گے یا اعادہ مان لیں گے. اس لیے 2 دیت لازم نہیں آئیں گے، 2 بار اقرار کرنا لازم نہیں. اچھا، یہ کہتے ہیں وقضا فی العبد، یہی معاملہ عبد میں بھی ہے. جیسے ابھی کہا اس نے کہ میں نے زید کے بیٹے کو قتل کیا، اسی طرح سے اگر یہ کہے کہ میں نے زید کے غلام کو قتل کیا، اور پھر کہہ دیا کہ میں نے زید کے ایک غلام کو قتل کیا اور زید کے 2 غلام تھے، وہی بات ہوگی. وقضا فی التزویج وقضا الاقرار بالجراحتی، اور یہی معاملہ تزویج کا بھی ہے اور یہی معاملہ اقرار بالجراحت کا بھی ہے. یعنی اگر یہ کہہ دیا کہ میں نے زید کی بیٹی کو فلاں کے نکاح میں دیا، یعنی زید کی بیٹی کا شادی کر دی، اور پھر کہا زید کی بیٹی کی شادی کر دی، تب بھی یہ معاملہ وہی رہے گا. اقرار جو ہے وہ معاد مانیں گے، مقرر نہیں مانیں گے. یعنی یہ نہیں مانیں گے کہ یہ الگ سے اقرار کر رہا ہے اور دوسری بیٹی کا بھی نکاح ہو جائے، جبکہ زید کی 2 بیٹیاں ہوں اور دونوں کی ولایت دے چکا ہو. تو 2 بار اگر کہا زید کی بیٹی کا نکاح میں نے کر دیا یا زید کی بیٹی کا نکاح کر دیا، تو ایک ہی کا ہوگا. وہ قزل اقرار بالجراحت ہے، اور یہی معاملہ اقرار بالجراحت کا بھی ہے، کہ میں نے زید کے بیٹے کو زخمی کیا ہے، اور پھر کہے کہ میں نے زید کے بیٹے کو زخمی کیا ہے. جی، اور ہوں زید کے 2 بیٹے، تو کیا اور دونوں کے دونوں مجروح ہوں، زخمی ہوں، تو کیا دونوں کے کا قصاص اس کے ذمہ آ جائے گا؟ نہیں. دوسرے والے اقرار کو پہلے کی تفسیر مان لیں گے اور اقرار علیحدہ اقرار نہیں مانیں گے. فہیہ ثلاثن، تو یہ 3 مسائل اور ہو گئے، یعنی مستثنا. اقرار بالقتل سے ملحق ہے، اقرار بالقتل سے ملحق ہے وہی، چاہے فلاں کے بیٹے کو یا فلاں کے غلام کو، تو ایک ہی ہو گیا. اقرار بالقتل اور اقرار بالتزویج اور اقرار بالجراحت، یہ 3 صورتیں کیا ہو گئی؟ مستثنا ہو گئی. وہی ثلاثن کما فی اقرار منیت المفتی، جیسا کہ منیت المفتی کی کتاب الاقرار میں یہ مسئلہ ہے. چلیے، یہ ضابطہ بھی مکمل ہو گیا. اب آگے ایک اور ضابطہ دیکھیے، فرماتی اذا اقر بالدین بعد الابراء منہ لم یلزمہ. یہ ہو گیا ضابطہ. جب دین کا اقرار کرے ابرا کے بعد، تو وہ اس کے ذمے لازم نہیں آئے گا. یعنی زید نے بکر کو اپنے دین سے بری کر دیا تھا، اب بکر دین کا اقرار کر رہا ہے. زید نے بکر کو کچھ پیسے دیے تھے کسی طور پر، چاہے قرض کے طور پر تو وہ تو قرض ہے، اور یا کچھ سامان بیچا تھا، اس کا ثمن باقی ہے اس کے ذمے. تو بکر کے ذمے دین ہے زید کا، اور زید نے اس دین سے اس کو بری کر دیا، معاف کر دیا. تو معافی ہو چکی، بکر ابرا کو قبول کر چکا، بری ہو چکا. اب بکر اس کے بعد اقرار کر رہا ہے کہ ہاں تمہارے میرے اوپر کچھ ہے، یہ بھائی 1000 مان لیجیے کہ زید کے بکر پر 1000 آتے تھے، زید نے بکر کو 1000 معاف کر دیا، اور بکر کہہ رہا ہے کہ تمہارے میرے اوپر اس کے بعد
ابرا کے بعد کہ تمہارے میرے اوپر 1000 ہیں، تو یہ 1000 لازم نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کو اسی سے متعلق مان لیں گے. یہ اقرار جدید نہیں ہے. لا یلزم لم یلزم ہو لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ جب بری کر چکا اور اس برات کو اس نے قبول کر لیا، تو اب یہ اسقاط ساقط نہیں ہوگا. لہذا جو اقرار کر رہا ہے اس کو مانیں گے کہ وہی اقرار ہے، وہ اقرار سابق، یعنی دین سابق کا اقرار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین تھا اسی کا اقرار کر رہا ہے جس سے وہ بری ہو چکا، جیسا کہ فتاوی تارخانیہ میں یہ مسئلہ ہے. اب یہاں استثناء دیکھیے، الا اذا اقر لزوجته بمہر بعد ہبتها له المہر. ہاں، مگر جب کہ اپنی زوجہ کے لیے مہر کا اقرار کرے بعد اس کے کہ اس کی زوجہ نے اسے مہر دے دیا تھا، ہبا کر دیا تھا. یہ لیجئے، وہی ابرا یعنی اقرار بالدین بعد الابرا والی بات ہو گئی کہ زید اور ہندا میاں بیوی ہیں. زید کے ذمے ہندا کے مہر کے طور پر 1000 درہم دین ہے. ہندا نے اپنے مہر کو معاف کر دیا، ہندا نے مہر کو معاف کر دیا، ہبا کر دیا، جاؤ میں نے ہبا کیا، عورتیں کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد زید جو ہے ہندا کے لیے مہر کا اقرار کر رہا ہے. تو یہ اقرار بعد الابراہ کی قبیل سے تو لگ رہا ہے. کیا ہے اقرار بعد الابراہ؟ تو کہتے ہیں ہاں ہے تو اقرار بعد الابراہ، لیکن اس میں جو ہے نا وہ لازم آئے گا. یہ استثناء ہے نا، استثناء مگر لازم ہو جائے گا. ہاں، کیونکہ اصل ضابطہ یہ ہے کہ اقرار بالدین بعد الابراہ لازم نہیں، لیکن یہاں پر مستثنیٰ کہ بیوی نے جب دین معاف کر دیا یا ہبا کر دیا، اس کے بعد شوہر اقرار کرتا ہے، تو اتنے جتنے مہر کا اقرار کرے گا اتنا مہر لازم آئے گا. اور اس کو مان لیں گے کہ شوہر نے اضافہ کر دیا. اس کو کیا مان لیں گے؟ اضافہ. کیونکہ یہ مسئلہ آپ لوگوں نے شرح وقایع وغیرہ میں پڑھ لیا ہوگا کہ مثال کے طور پر زوج اور زوجہ کے درمیان مہر متعین ہے، تو اب اس کے بعد شوہر مہر میں اضافہ کر سکتا ہے اور بیوی مہر میں حد کر سکتی ہے، کم کر سکتی ہے. اور شوہر اگر مہر میں اضافہ کرے گا تو وہ اصل مہر سے ملحق ہو جائے گا. مہر نکاح کے وقت متعین تھا 1000، نکاح کے بعد بیوی سے خوش ہو کر کے شوہر نے کہہ دیا کہ میں 500 کا اضافہ کرتا ہوں، تو اب وہ 1000 نہیں ہے بلکہ 1500. تو یہ اضافہ ہوتا ہے. لہذا یہاں بیوی نے شوہر کو مہر ہبا کر دیا اور اس کے بعد اقرار کر رہا ہے، تو اس اقرار کو اضافہ مانیں گے. ٹھیک ہے. علی ما هو المختار عند الفقی، جیسا کہ فقی کے نزدیک مختار ہے. اور یہ لفظ فقی سے مراد کون ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ فقی ابو اللیث سمرقندی ہیں. عموماً جب اس طرح سے لفظ بولتے ہیں تو امام ابو اللیث سمرقندی فقی، ان کی طرف تبادر ذہنی ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک جو مختار مذہب ہے وہ یہی ہے کہ یہ اقرار لازم ہو جائے گا. وَيُجْعَلُ زِيَادَةً إِنْ قَبِلَتْ، اور اگر عورت نے قبول کر لیا تو اس مہر کے اقرار کو کیا مان لیں گے؟ زیادت. یہ گویا کہ شوہر نے مہر میں اضافہ کر دیا. چلیے یہ بات ہو گئی. ہاں، لیکن آگے کہہ رہے ہیں الاشبہ خلافہ لعدم قصدها کما فی مہر البزازیہ. لیکن فقہ سے زیادہ قریب یہ ہے، زیادہ مشابہ یہ ہے کہ مسئلہ اس کے برخلاف ہو. یعنی یہ جو فقی ابو اللہ سمرقندی کا مذہب مختار ہے کہ عورت نے مہر معاف کر دی اور شوہر اب اقرار کرے تو اسے اضافہ مان کر کے یہ اقرار لازم ہو جائے. لیکن اشبہ کیا ہے کہ لازم نہ ہو. اشبہ کیا ہے؟ لازم نہ ہو. تو پھر یہ استثناء نہیں ہوگا. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ استثناء بیان کرتے ہوئے یہ ضروری نہیں ہے کہ مصنف جو ہے وہ کوئی مفتہ بہی قول ہی بتائیں. کوئی ضعیف سے ضعیف قول مل جائے ہو، بس یہ کہ ضابطہ اور استثناءات بیان کرنا مقصود ہے، وہ بات مکمل ہو جاتی ہے. تو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اقرار لازم ہو جاتا ہے
لیکن اشبہ بالفقہ یہ ہے کہ اقرار لازم نہیں ہوتا. کیوں؟ لعدم قصدها، کیونکہ اس کا تو ارادہ ہی نہیں تھا. یعنی شوہر نے جب یہ کہا جی کہ تمہارے میرے ذمے 1000 درہم ہیں، حالانکہ بیوی معاف کر چکی تھی، تو اب یہ شوہر جو بول رہا اقرار کر رہا ہے، اس اقرار سے زیادت تھوڑی مقصود ہے. اس پر زیادتی نہیں، کیونکہ وہ تو معاف ہو چکا پہلے. ہاں، اس پر زیادت مقصود نہیں ہے، ورنہ وہ کہتا کہ میں اضافہ کر چکا ہے. لعدم قصدها، کیونکہ ارادہ زیادت کا نہیں ہے. کما فی مہر البزازیہ، جیسا کہ فتاوی بزازیہ کے میں مہر کے بیان میں یہ لکھا. چلیے آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَإِذَا أَقَرَّ بِأَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لَهَا كِسْوَةٌ مَاضِيَةٌ. یہ مسئلہ دیکھ لیجئے کہ مرد نے اقرار کیا، شوہر نے اقرار کیا کہ اس کے ذمے اس کی بیوی کے، ہاں، بیوی کا ایک کسوہ آتا ہے، کسوہ ماضیہ. یعنی نکاح کے بعد بیوی کا نان نفقہ کسوہ، 3 طرح کی ذمہ داری آتی ہے نا، نفقہ کسوہ سکنا. نکاح کے بعد 3 ذمہ داری 3 ذمہ داریاں آتی ہیں کہ سکونت دے اور نفقہ دے اور اخراجات دے اور کپڑا دے. لیکن نفقہ اور سکنا، نفقہ اور کسوہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے، یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ ایسا ذمہ ہے کہ یہ واجب الادا ہے کہ وہ ادا کرے. لیکن اگر اس نے ادا نہ کیا تو اب وہ واجب نہیں رہ جاتا، وہ ساقط ہو جاتا ہے. جتنے دن کا ادا نہیں کرے گا سب کچھ. ہاں، جب مگر یہ بات ذہن میں رکھیے تاکہ یہ پوری بات سمجھ میں آئے. شوہر کے ذمے ہے بیوی کا کپڑا دینا، شوہر کے ذمے ہے بیوی کے اخراجات، کھانا پینا دینا، جی، یعنی ہر روز کا، آئندہ کا. لیکن ماضی کا بھی تھا اور نہ دے سکا تو اب وہ ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حق حبس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ شوہر کو حق حاصل ہے کہ بیوی کو اپنے پاس رکھے. تو جب وہ اپنے پاس رکھے گا تو بیوی کپڑا کہاں سے لائے گی، کھانا کہاں سے لائے گی، جانے نہیں دے گا کہیں پہ. تو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو کھانا بھی دے، کپڑا بھی دے. لیکن ایام گزر گئے تو وہ تو کھانا پینا بھی ہو گیا، کپڑے بھی ہو گئے، چاہے جیسے بھی ہوئے، تو وہ ذمہ میں نہیں رہ جاتا. تو جو گزرا ہوا نفقہ ہے، نفقہ ماضیہ یا کسوہ ماضیہ، وہ کب ذمے میں باقی رہے گا؟ وہ تب ذمے میں باقی رہے گا جب کہ قضائے قاضی ہو چکا یا دونوں راضی ہو چکے، دونوں نے طے کر لیا، میاں بیوی نے. 2 صورتیں ہوتی ہیں، کسوہ ماضیہ یا نفقہ ماضیہ کب ذمے میں باقی رہتا ہے؟ جبکہ قاضی نے متعین کر دیا کہ شوہر کے ذمے اتنا. شوہر نادہند ہے، عجیب و غریب بندہ ہے، دیتا ہی نہیں ہے. اب بیوی نے کیس کر دیا تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں ہر مہینے جو ہے نا وہ 5000 روپے دینے ہیں، یا کم سے کم جو ہے وہ کسوہ کے بارے میں کہ سال میں 2 کپڑے تم کو دینے ہیں. قضائے قاضی ہو چکا تو اب ذمے، اب جتنے بھی مہینے گزر گئے سب کے دینے پڑیں گے قضائے قاضی کے بعد. اور رضا کے بعد بھی. رضا کا مطلب کہ میاں بیوی نے آپسی طور پر طے کر لیا کہ چلو بھائی بتاؤ تمہارا نفقہ کیا ہے، تو کہا مجھے اتنے پیسے کی ملیں گے تو میرا سب خرچہ چل جائے گا. تو 5000 روپے بات کر لی، دونوں نے راضی ہو گئے. تو بھی جن مہینوں کے اس نے نہیں دیے ہیں اور آج کے بعد سے اگر نہیں دیتا تو وہ سب ڈیو ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو قضا اور رضا کے بعد نفقہ ماضیہ اور کسوہ ماضیہ ذمے میں واجب ہو جاتا ہے. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اب سمجھیے کہ اذا اقر بان فی ذمته لها کسوہ ماضیہ، اگر یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے ذمے اس کے لیے، یعنی عورت کے لیے کسوہ ماضیہ ہے، گزرے ہوئے وقت میں کپڑا تھا جو ہے میرے ذمے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ اس اقرار کا کہتے ہیں فتاوی قاری الہدایہ میں یہ ہے کہ انہا تلزمہ، کہ یہ اس کے ذمے لازم آ جائے گا. اس کے ذمے کیسے لازم آ جائے گا؟ عموماً آپ نے سمجھ لیا کہ ماضی کا کسوہ لازم نہیں ہوتا، ماضی کا نفقہ لازم نہیں ہوتا، مگر بعد القضاء اور رضا، تو اس کو قضاء یا رضا پر محمول کریں گے. کیا انہوں نے کہا انہا تلزمہ لازم ہوگا، ولیکن ینبغی للقاضی ان یستفسرھا، لیکن قاضی کو چاہیے کہ اس مقر شوہر سے پوچھے
اس سے پوچھے کہ تمہاری کیا مراد ہے. عزت دات جبکہ عورت نے دعویٰ کیا ہو کہ میرے کپڑے اس کے ذمہ لازم ہے اور شوہر نے اقرار بھی کر لیا تو پوچھے فَإِنِ ادَّعَتْهَا بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ، اگر بیوی دعویٰ کرتی ہو کہ میرے کپڑے اس کے ذمے ہیں اگرچہ قضا نہیں ہے اگرچہ رضا نہیں ہے، بغیر دونوں بغیر قضاء قاضی کے اور بغیر ہم میاں بیوی کے آپسی سیٹلمنٹ کے، ہم دونوں نے کوئی اپنا فیصلہ یا راضی نہیں تھے، کوئی متعین نہیں کیا تھا، اس کے بغیر بھی ہمارے میرا کپڑا اس کے ذمہ باقی ہے، اگر یوں دعویٰ کرتی ہے تو یہ تو غلط دعویٰ کر رہی ہے نا. بغیر رضا کے اور بغیر قضا کے جو ہے نا ماضی کا کپڑا کیسے لازم آ جائے گا؟ تم کیسے اب کپڑا دوں گا ماضی میں کیسے پہنو گی؟ لم یسمعها، تو قاضی اس دعوے کو نہیں سنے گا للسقوط، کیونکہ وہ تو کسوہ ساقط ہو چکا، وہ ساقط ہو گیا. تم قضا کی بات بھی نہیں کر رہی ہو، رضا کی بات بھی نہیں کر رہی ہو، کسوہ ساقط ہو گیا اور اب دعویٰ کر رہی ہو. تو دعویٰ بعد السقوط یہ کیا مطلب؟ وَإِلَّا سَمِعَهَا، ورنہ اگر اس نے جو ہے نا وہ بلا قضا و بلا رضا کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر قاضی سنے گا. ولا یستفسر المقر، اور مقر سے استفسار نہیں کرے گا بلکہ قضا یا رضا کے بعد مان کر کے اس کے ذمہ لازم کر دے گا اور پھر شوہر دے گا. چلیے یہ پوری بات ہو گئی. یعنی اس کی تفسیر، یعنی یہ تو عبارت جو ہے وہ فتاوی قاری الہدایہ کی ہے، انتہا کہہ دیا انہوں نے. اب اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی فیما اذا اقر بانہا فی ذمتہ، یعنی اس صورت میں جب کہ شوہر اقرار کرے کہ وہ کسوہ ماضیہ اس کے ذمے ہے. اذا اقر بانہا فی ذمتہ، کسوہ ماضیہ اس کے ذمے ہے، تو حمل علی انہا بقضاء او رضاء، تو اس اقرار کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ کسوہ ماضیہ کی جو بات ہے وہ یا تو قضا کے طور پر ہے یا رضا کے طور پر ہے. فتلزمہ، تو یہ کسوہ ماضیہ اس کے ذمے لازم آ جائے گا. اللہم الا اذا صدقت المرأة انہا بغیر قضاء ورضاء بعد اقرار المطلق، ہاں مگر جبکہ عورت تصدیق کرے کہ یہ جو کسوہ ماضیہ کی بات آئی ہے نہ تو قضاء قاضی کا معاملہ ہوا تھا اور نہ ہم میاں بیوی میں کوئی ایسا معاہدہ یا طے ہوا تھا کہ اتنا ہمارا کسوہ یا نفقہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، نہ قضا نہ رضا، اور شوہر نے اقرار مطلق بھی کیا ہے اور یہ تصدیق بھی نہیں کر رہی ہے، یہ تصدیق کر رہی ہے کہ یہ سب جو ہے نا قضاء قاضی اور رضاء راضی ان دونوں کے بغیر یہ معاملہ ہے. فَيَنبَغِي اللہ تلزمہ، تو چاہیے کہ یہ کسوہ لازم نہ آئے، کیونکہ کسوہ ساقط ہو چکا اور جو چیز ساقط ہو جائے اس کا اقرار کرنے سے وہ لازم نہیں ہوتا، جیسا کہ اوپر کہا کہ ابراء کے بعد اگر دین کا اقرار کرے تو وہ دین لازم نہیں ہوتا. چلیے آج یہیں تک درس مکمل کریں.